بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 20 اپریل 571 عیسوی 12 ربیع الاول کو مکہ مکرمہ میں قبیلہ قریش میں پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ وفات پا چکے تھے، اس لیے پرورش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبدالمطلب نے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام آمنہ بنت وہب تھا۔ ولادت کے بعد 7 روز تک صوبیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دودھ پیا، جو کہ ابو لہب بن عبد المطلب کی لونڈی تھی۔ عرب دستور کے مطابق 8ویں روز قبیلہ بنی سعد کی ایک خاتون حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سپرد کر دیے گئے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے نواح میں قبیلہ بنو سعد کے گاؤں لے گئی۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر 6 ماہ بعد مکہ لاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 برس کی عمر تک بنو سعد میں رہے۔ 6 برس کی عمر تھی کہ والدہ کا انتقال ہو گیا۔ بعد ازاں پرورش اور تربیت پہلے دادا عبدالمطلب نے کی۔ جب 8 برس کے تھے تو دادا بھی وفات پا گئے۔ اس طرح اپنے چچا ابو طالب کے سایہ آفت میں آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے ساتھ بصرہ اور شام کے کئی تجارتی سفر کیے۔ 12 سال کی عمر میں تجارت کے سلسلے میں شام گئے تو وہاں ایک عیسائی راہب بحیرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ابو طالب کو بتایا کہ نبوت کے جو علامات تورات اور انجیل میں درج ہیں وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موجود ہیں۔ 15 برس کے ہوئے تو جنگ فجار میں حصہ لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کو اپنا پیشہ بنا لیا۔ جب 25 برس کے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہو گیا، جو کہ ایک بیوہ خاتون تھی اور عمر 40 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دیانتدار اور امین تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 برس کے ہوئے تو ایک دن حسب معمول مکہ کے قریب واقع غار حرا میں عبادت کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتہ جبرائیل علیہ السلام کی وساطت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے منصب پر سرفراز کیا۔ فرشتہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یعنی پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے ہر شے کو پیدا کیا اور انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ اس طرح سورۃ العلق کی یہ آیات پہلی وحی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی تبلیغ شروع کی تو مکہ کے قریش نے ان کی مخالفت کی اور مسلمانوں پر ظلم و تشدد کیا۔ اس کے نتیجے میں چند مسلمان ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے۔ بعد ازاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ مدینہ کی جانب ہجرت کی۔ یہ واقعہ 622 عیسوی میں پیش آیا۔ مدینہ پہنچنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء کے مقام پر قیام کیا اور وہاں مسجد قباء کی بنیاد رکھی، جو کہ مسلمانوں کی پہلی مسجد تھی۔ بعد ازاں مدینہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر پر قیام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار میں رشتہ مواخات قائم کر دیا۔ اس طرح دور رسالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مدینہ کی مسلم ریاست کی بنیاد رکھ دی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیرت و کردار کا ایک اعلیٰ نمونہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیک وقت ایک بے مثال قائد، بلند پایا، منتظم اور بہادر سپہ سالار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مسلمانوں نے نہ صرف کفار مکہ کو شکست دے کر 8 ہجری میں مکہ فتح کر لیا، بلکہ اس سے پہلے اور بعد میں دیگر کئی قبائل کو اپنا متی بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں ہونے والے غزوات میں غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، غزوہ خیبر اور غزوہ حنین نمایاں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری میں حج بیت اللہ ادا کیا،
جو کہ حجۃ الوداع کہلاتا ہے۔ اس حج کے دوران 1,24,000 صحابہ کرام موجود تھے، جن میں 40,000 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی ہجرہ میں سپرد خاک کیا گیا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک مسجد نبوی کے اندر واقع ہے۔ حضرت صلی